باب نمبر 41 باب تحریم العقوق و قطیعۃ الرحم۔ باب کا ترجمہ دیکھیے جی، تحریم العقوق، والدین کی نافرمانی کا حرام ہونا۔ عقوق کہتے ہیں والدین کی نافرمانی۔ و قطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی کا، رشتہ داری توڑنے کے حرام ہونے کا بیان۔ یعنی اس حدیث میں والدین کی نافرمانی کے متعلق اور قطع رحمی کے حرام ہونے کے بارے میں وعید اور اللہ کے رسول کے فرامین اور احکام ذکر ہوں گے۔ تو دیکھیے جی، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ، ان قریب، یہ منافقین کے بارے میں، یہ سورۃ محمد میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو منافقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کہ ان قریب یہی معاملہ ہوگا کہ ان تولیتم، کہ اگر ان منافقین کو تمہیں اقتدار دیا جائے، حکومت تمہیں سپرد کر دی جائے، تو کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع رحمی کرو گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داری توڑ دو گے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ جب وہ انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو انسان کا چال چلن، انسان کا رویہ، انسان کی زبان ہی بدل جاتی ہے۔ یہ منافقوں کا رویہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں، لوگوں کو اپنا جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جی، جیسے کہ ہمارے حکمرانوں نے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جی ان کی پرانی ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھیں، پرانی جلسے کے اندر جو 200 یونٹ کہتے ہیں جی فری دیں گے، کوئی کہتا ہے جی 300 یونٹ فری دیں گے، لیکن اب جو 200 اور 300 یونٹ کے فری کے دعوے اور وعدے کرنے والے آج کس طرح عوام الناس کا بجلی کے بلوں کے اوپر تیل نکال رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جی کہ آخر قیامت تو ہے نا جس میں یہ ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ بہرحال یہ ظلم ہے جی، ہم جو ہے نا بالکل اس ظلم کے خلاف ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا تو وعدے نہ کرتے، وعدے کیے تو پھر ان کو پورا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جی اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا رویہ یہ ہے، جب ان کو اقتدار مل جائے، جب ان کو حکومت مل جائے، اختیار مل جائے، تو یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اور فاصمہم، اور اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، گونگا بنا دیا۔ فاصمہم، بہرا یعنی کہ جو سن نہیں سکتا، واعمی، اور اندھا کر دیا ہے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کہ اب یہ حق کی بات کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی حق کی بات کو دیکھ کر قبول کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی سے حق بات سننے کی، قبول کرنے کی، دیکھنے کی صلاحیت اور توفیق کی چھین لی۔ اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے توڑ دیا، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس عہد کے، اس وعدے کے پکا ہو جانے کے بعد۔ وہ کون سا وعدے کی بات ہے؟ وعدہ الستو، جو کہ عالم ارواح میں ہم سب اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے پوچھا جی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے وہاں پر بیک زبان ہو کر کہا جی بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب دنیا کے اندر آ کر انسان اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، غیر اللہ کو اپنا الہ مان کر اس کے سامنے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں ما، اس چیز کو کہ امر اللہ بھی، کہ جس کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی رشتہ داری، کہ رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ ظالم توڑتے ہیں، رشتہ داری کو ختم کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حکم اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لہم اللعنہ، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تیسری آیت جی، یہ آیت ہم پچھلے باب کے اندر پڑھ کے ہیں، میں جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی تشریح ہم پچھلے باب کے اندر والدین کی فرما برداری کے اندر، بر الوالدین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھ لیں جی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ کر لیا پکا ٹھکا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ جی؟ اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ عبادت کی جائے، الا ایاہ، سوائے اسی اللہ کے، سوائے اس اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ تیرا رب کا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور تیسرا کہ اما یبلغن، یہ رب کا تیسرا فیصلہ جی، اما یبلغن، بہرحال اگر یہ پہنچ جائیں، ان کا، تیری موجودگی میں، تیری زندگی میں، الکبر، بڑھاپے میں، احدہما، ان دونوں میں، والدین میں سے دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا پھر دونوں ہی بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تو رب کا فیصلہ کیا ہے جی؟ فلا تقل لہما، پس تم نے نہیں کہنا ان دونوں کو، اوفن، یہ اوف کا جملہ، یہ نافرمانی کا جملہ جس سے والدین کو تکلیف ہو، وہ جملہ کہنا یہ حرام ہے، اور رب نے اس سے منع کیا ہوا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اوف بھی نہیں کہنا۔ اور اگلا رب کا فیصلہ ولا تنہرہما، کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، کوئی ان سے اس طرح کی بات ہو جائے تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔
اور اگلا فیصلہ وقل لہما، اور کہنا ہے ان دونوں کو قولا کریما، نرمی والی بات، اچھی بات ان سے بات کرنی ہے۔ اور اگلا رب کا فیصلہ کیا جی، وخفض، جھکائے رکھو لہما، ان دونوں اپنے والدین کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو، جناح میں نے پار ہوتا ہے لیکن یہاں پر محاورتاً بازو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، من الرحمت، شفقت کے ساتھ۔ اور آخری رب کا فیصلہ کیا ہے جی، وقل رب ارحمہما، اور یہ رب سے دعا کرتے رہو کہ یا ربی ارحمہما، ان دونوں کے اوپر، میرے والدین کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی، جیسا کہ انہوں نے رحم کیا ہے، صغیرہ، میرے بچپن کی حالت میں، چھوٹے ہونے کی حالت میں، جیسے مجھ پر رحم کیا ایسے تو بھی اے اللہ اب ان کے اوپر رحم فرما۔ باقی اس حدیث کی تشریح کے لیے اگر آپ پچھلے باب کی ریکارڈنگ سن لیں تو آپ کو ساری اس آیت کی تشریح سمجھ لگ جائے گی۔ آگے یہ حدیث کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم باب مکمل کریں گے، صرف یہ 4 احادیث ہیں، 4-5 ہی۔ دیکھیں جی، حدیث نمبر 336، عن ابی بکرہ نفیع بن الحارث، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم، لوگوں خبردار، انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا بارے میں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں میں تمہیں نہ بتاؤں، ثلاثاً، یہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں۔ قلنا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں ہمیں بتائے؟ قالت، رسول اللہ نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور دوسرے نمبر پر عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آگے، وکان متقیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، فجالس، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، یعنی آگے اگلی بات کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا، لوگوں خبردار، وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بعد آخر پہ وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو فما زال، صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، فما زال، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکررھا، اپنے اس جملوں کو دہراتے رہے، حتیٰ قلنا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا، لیتہ سکتا، کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، یعنی اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو، اپنی اس حدیث کو اور کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کو یاد ہو گیا، اور صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ یا رسول اللہ ابھی آپ خاموش ہو جائیں، ہمیں جو ہے نا اس چیز کا پتہ چل گیا، یعنی اتنی مرتبہ رسول اللہ نے تاکید فرمائی۔ آگے بھی حدیث نمبر 337، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، رسول اللہ نے فرمایا، الکبائر، کبیرہ گناہ کون سے ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ، وقتل النفس، اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں کچھ بھی، بات جس کے ساتھ دشمنی ہوئی، تھوڑی سی جو ہے نا اپنی مزاج کے، اپنی طبیعت کے خلاف بات ہوئی، لوگ جو ہے نا وہ قتل کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا۔ قیامت والے دن یا تو شرک کی معافی نہیں ہونی، یا قتل ناحق کی معافی نہیں ہونی، اگر دنیا میں اس کو معاف نہ کروا کے گئے تو وقتل النفس، اور قتل ناحق، اور آخر پر والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 338، وعنہ، اور انہی سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ، کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو کبیرہ گناہوں کی ہوئی حدیث آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے شتم الرجل، کہ آدمی کا گالی دینا، والدیہ، اپنے والدین کو، اپنے والدین کو گالی دینا۔ تو جو وہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا، یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں آیا، انہوں نے سوال پوچھا، قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ، کیا برا بلا اور لعنت یا گالی دے سکتا ہے آدمی والدیہ، اپنے والدین کو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قالت، رسول اللہ نے فرمایا، نعم، جی ہاں، یسب ابا الرجل، جب گالی گلوچ کرے گا کوئی آدمی کسی کے باپ پر، فیسب اباہ، تو وہ گالی دے گا، وہ لعنت اور برا بلا کہے گا اس کے باپ کو۔ ٹھیک ہے، سمجھ لگی جی، کہ جب ہم کسی کے باپ کو، کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں وہ ہمارے والدین کو گالی دے گا، تو در حقیقت ہم نے اسباب پیدا کیے ہیں اپنے والدین کو گالی دینے کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں پھر وہ ہمارے والدین کو گالی دے گا۔ اور وَيَسُبُّ، آگے حدیث، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور وہ کسی کی ماں کو لعنت کرے گا، کسی کی ماں کو برا بلا کہے گا، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ بدلے میں اس کی ماں کو برا بلا کہے گا۔
وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ان من اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے ان یلعن الرجل، یہ کہ لعنت کرے آدمی والدیہ اپنے والدین پر۔ تو قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یلعن الرجل، کہ کیسے لعنت کر سکتا ہے آدمی والدیہ اپنے والدین کو، آدمی اپنے والدین کو کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا یسب ابا الرجل، کہ آدمی جب کسی کے باپ کو گالی دے گا، کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا، فیسب اباہ، تو بدلے میں وہ بھی اس کے باپ کو برا بھلا کہے گا، اور ویسب امہ، جب انسان کسی کی ماں کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو برا بھلا کہے گا، تو فیسب امہ، تو بدلے میں وہ بھی اس کی والدہ کو برا بھلا کہے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح مطلب ہے کہ انسان اپنے والدین کے اوپر لعنت کروانے کا سبب نہ بنے۔ آگے جی، ان ابی محمد، حدیث نمبر 339، ان ابی محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال سفیان فی روایتی، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں یعنی قاطع رحم، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے جی، حدیث نمبر 340 اور اس باب کی آخری حدیث، وعن ابی عیسیٰ المغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو عیسیٰ یہ کنیت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی کا نام ہے۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم علیکم، حرام قرار دیا ہے تم پر، عقوق الامہات، حقوق الامہات، والدین کی، ماں کی نافرمانی کرنا، پیچھے والدین دونوں کا تذکرہ تھا، یہاں پر صرف ماں کا تذکرہ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے۔ اور اگلی چیز کون سی حرام کی ہے؟ منعن کس کو کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت انسان کوئی چیز خرچ نہ کرے، یعنی والدین جو ہے نا، انسان کی بیوی بچے ہیں، ضرورت مند ہے، بھوک میں ہے، تو انسان جب اپنی ان ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتا اور بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی انسان مال خرچ نہ کرے، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی انسان مال نہ لگائے، تو یہ چیز حرام ہے جی۔ ایک تو ہے نا کہ مال پیسے ہے ہی نہیں، ایک ہے کہ پیسے موجود ہیں لیکن کنجوس ہے، کنجوس، اس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ انسان یہ رویہ اختیار کرے۔ اگلا وہ ہاتھی، اور ہاتھ سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب ہاتھی کیا ہوتی ہے؟ بغیر ضرورت کے سوال کرنا، کہ انسان کو ضرورت نہیں ہے، گھر میں مال دولت پیسہ سارا کچھ موجود ہے، جیسے کہ ہمارے کروڑوں کے اندر کروڑوں کے ساتھ کھیلنے والے یہ منگتے، یہ بازاروں کے اندر یہ چوکوں چوراہوں کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک بات جی وہ عادت بن گئی ہے کہ مانگنا ہے، تو اس سے رسول اللہ نے منع قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ ہاتھی بغیر ضرورت کے سوال کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر رسول اللہ نے منع کیا جی وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنا، زندہ درگور کرنا، یہ بھی حرام قرار دیا ہے، اسے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اور وَكَرِهَ لَكُمْ، اور ناپسند کیا ہے رسول اللہ نے، اللہ نے تمہارے لیے، قیل وقال، قیل قال یعنی بغیر تحقیق کے بات کرنا، کہ فلانے نے فرما دیا، بس بزرگوں نے فرما دیا تو فرما دیا، اب بزرگوں نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا، بس اس کے اوپر بات نہیں، بغیر تحقیق کے قیل قال کرنا، بغیر تحقیق کے بات آگے کر دینا، اس کو رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جی کثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا، زیادہ مانگنا، اس سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ ایک تو ہے نا زیادہ مانگنا، یہ بھی منع ہے، وہ کثرت سوال کے شریعت کے معاملے میں جو سوال اللہ اور اس کے رسول نے بین کیے ہوئے ہیں، ان سوالات کو دہرانا یا سوال کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جی اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، یعنی فضول خرچی کرنا، اس سے بھی رسول اللہ نے منع کیا۔ تو جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کیا جائے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر احتیاط کی جائے کہ فضول خرچی والا معاملہ